بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لاکھوں سوا ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی باتوں کا تذکرہ کیا جن باتوں کی وجہ سے کس طرح سے مصیبتیں، پریشانیاں، ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس حدیث کے بالکل موافق ہے۔ یہ پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اور یہ مسند احمد کی روایت، اور یہ حدیث نمبر 4019 نمبر ہے۔ کہتے ہیں راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر، یوں بھی آپ جب بھی بات کرتے تھے تو متوجہ ہو کر ہی کرتے تھے، مگر خاص طور پر کبھی کبھی آپ اس طرح سے مومنٹ بنتا تھا کہ آپ خصوصی طور پر کچھ پیش کر رہے ہیں، ایسا بھی لگتا تھا۔ تو خاص طور پر باتیں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک توجہ کے ساتھ آپ نے ایک بات کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت، نام لیا، حالانکہ انصار لوگ بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خصوصی طور پر مہاجرین کے بارے میں کہا کہ مہاجرین کی جماعت۔ غالباً مہاجر لوگ وہاں زیادہ رہے ہوں گے شاید، ورنہ آپ کبھی بھی مہاجرین انصار دونوں کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں مہاجرین کا لفظ ہی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کی جماعت 5 باتیں ایسی ہیں کہ تم جب ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو کیا کیا ہوگا، اور اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ ان میں مبتلا ہوں۔ یہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایسا نہ ہو، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں ایسے باتوں سے کہ آپ لوگ مبتلا ہو جاؤ، یعنی آپ اپنی امت کے بارے میں پناہ بھی مانگتے ہیں اللہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، لیکن جو ہو جائے گا۔ 5 باتیں آپ نے تذکرہ فرمایا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے گناتے ہوئے آپ نے فرمایا پہلی بات
کہ جس قوم میں جو قوم فسق و فجور، زناکاری، بے حیائی، فحش کا لفظ ہے، مترجمین نے اس کے تینوں ترجمہ کیا ہے، فسق و فجور، زناکاری میں مبتلا ہو جائے گی تو ان کے اوپر ایسی بیماریاں آئیں گی، طاعون جیسی بیماری اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو بیماریوں کا نام و نشان نہیں تھا پچھلے لوگوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فسق و فجور، فحاشی اور اس میں زناکاری، عریانیت، جب کسی قوم کے اندر زناکاری اعلانیہ طور پر ہونے لگ جائے، جو قوم علی الاعلان زناکاری میں اتر آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماری پھوٹ پڑتی ہیں، طاعون جیسی بیماری، اور ایسی بیماری جس کا نام و نشان پچھلے لوگوں میں نہیں تھا۔ کرونا واقعی نہیں تھا، یہ ایسی بیماری جو آج سائنٹیفکلی طور پر نئی بیماری ہے، کوئی بیماری کبھی نہیں آئی۔ اور اسی طرح کی کچھ بیماریاں اور آ رہی ہیں، ایڈز جیسے ہو کر وہ گزر گئی ہے، پہلے لوگوں میں نہیں تھی بیماری۔ تو اس طرح کی بیماریاں جو پچھلے لوگوں میں کبھی نہیں ظاہر ہوئی، وہ بیماریاں پھوٹ پڑیں گی۔ تو یہ تو ایک دو بیماریاں ظاہر ہوئی ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اور بھی خطرناک سے خطرناک بیماریاں آنے والی ہیں، پھوٹ پڑنے والی ہیں، کیونکہ قوم میں، لوگوں میں، معاشرے میں، سماج میں زناکاری ایک دم عام ہو گئی ہے۔ اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی ہے، ایک معمولی سا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر گھر میں اللہ ماشاء اللہ، اور غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں کے ہر گھر میں زنا ہوتا ہے۔ گارجین دیکھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، خاموش، یا تو وہ خود ملوث ہوں گے اس لیے خاموش، یا پھر اس کے بس کی بات نہیں روکنے کی اس لیے خاموش، یا پھر لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد ہوگا اس لیے خاموش، یا تو پھر اس کی لاچاری، بڑھاپا کی مجبوری اس لیے خاموش، مگر خاموش ہیں۔ اکثر و بیشتر کے گھروں میں زنا آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی، سب کچھ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی، سارے اسباب کو دیکھتے ہوئے بھی چپ رہتے ہیں، کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی ہے۔ تو کیا ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیشین گوئی ہے کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جو پچھلی قوم میں کبھی نہیں آئی، پچھلی قوم میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، ایسی بیماری پھوٹ پڑیں گی جب زنا، فحش، عریانیت عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات، آپ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، جو قوم ناپ تول میں، وزن میں، ناپ تول میں صرف ترازو والا ہی نہیں ہے، انچ ٹیپ والا بھی ہے، ڈیجیٹل ناپ تول بھی ہے، زمین کی ناپ تول میں بھی ہے، کپڑے کی ناپ تول میں ہے، کھانے والی اشیاء ناپ تول، ساری چیزیں ناپ تول میں، یعنی جس قیمت پر جتنا کہہ کر دے رہے ہیں اس سے کمی ہو گئی۔ نبی نے کہا کہ جس قوم میں، جو قوم ناپ تول میں مبتلا ہو جائے گی، ایسے قوم قحط، تنگ دستی
اور اپنے اوپر حاکموں کے ظلم کے شکار ہو جائے گی۔ ناپ تول میں کمی کی پاداش میں نبی نے 3 باتیں کہیں: قحط سالی، تنگ دستی، اور جو حاکم ہوں گے اس وقت اس کے ظلم کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ دوسری پیشن گوئی بھی واقعی اسی کمی کی بنیاد پر، اسی گناہ کا نتیجہ ہے جو آج ہم لوگوں پر ظالم حاکم، ظلم کرنے والا حاکم ہے۔ آج ہماری حکومت ظالموں کے ہاتھ میں ہے، جو کسی بھی طرح کا ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم ڈھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ معاشی تنگی آ جائے گی۔ تیسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، مختلف بہانے کر کے زکوٰۃ روک لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش روک لے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس زمین پر جانور نہ ہوتا تو ایک قطرہ پانی بھی اللہ بارش کی شکل میں نازل نہیں کرتا۔ ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برسانا بند کر دے گا، بارش ختم ہو جائے گی۔ اور اگر جانور زمین پر نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں ٹپکتا، لیکن جانور ہوں گے، اس بنا پر بقدر ضرورت بارش ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں پیشن گوئیاں، 2 اور بھی ہے۔ کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کیا زنا کاری عام ہونے کی بنا پر خطرناک سے خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ناپ تول میں کمی، ہر طرح سے کمی کرتے ہیں؟ کوئی کپڑا ناپ کرتا ہے تو کم کر کے دیتا ہے، کوئی اناج کم ناپ کے دیتا ہے، کم تولتا ہے یا کچھ مکس کر دیتا ہے، کوئی گوشت ناپ کے دیتا ہے، پانی ملا کر دیتا ہے، کوئی ہر طرح سے ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی کا نتیجہ نہیں ہے کہ آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے؟ یقیناً ان باتوں میں غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ 2 باتیں ہم اور رکھیں گے جو اور بھی ڈینجر ہے۔ اس سے ہمیں ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جان کر ہوشیار رہنا چاہیے، آگاہی ہمیں ہونی چاہیے، اور ان غلط کاموں کو کبھی انجام نہیں دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، اور ہر طرح کی کمیوں اور گناہوں سے اللہ ہم لوگوں کو پاک و صاف فرما دے، اور اللہ ہمارے اندر جس قسم کی بھی کمیاں ہیں تمام کمیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم سبھی لوگ گنہگار ہیں، سبھی لوگ خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ ظالموں سے نجات دے، اللہ انصاف پسند لوگوں کو اللہ تو ہمارا حکمراں بنا، اللہ ہم سبوں کو اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تا حیات اسلام پر قائم دائم رکھنا اور خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔